الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الفرقان میں عقائد کا بیان چل رہا تھا اور مختلف ٹاپکس پہ کلام کرتے ہوئے ہم ولایت، کرامت اور ولی کے بارے میں کلام کر رہے تھے، اور آپ کو بارہا یہ بتایا کہ ولایت اللہ تعالی کی طرف سے عطا کردہ ایک اہم منصب ہے، مخصوص افراد کو حاصل ہوتا ہے، لیکن وہی مخصوص افراد کہ جن میں اللہ تعالیٰ چند خصوصیات کو رکھتا ہے، جن میں سے ایک صاحب علم ہونا، دوسرا گناہوں سے بچنا، عبادات پر استقامت اور نفسانی خواہشات سے پرہیز، یہ ضروری ہیں ظاہری علامات ایک ولی کے لیے۔ اگر ان میں سے کمی کسی چیز میں کمی ہو تو پھر اس کے بارے میں ولی ہونے کا گمان یا حسن ظن رکھنا مناسب نہیں ہوتا۔ اور یہ جس شخص کو یہ ولایت حاصل ہوتی ہے ہم اس کو ولی سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس سے جب اس قسم کے افعال کا صدور ہو کہ جو خلاف عادت کہلاتے ہیں، جن کو خارق عقل کہا جاتا ہے، یہ خارق عادت کہا جاتا ہے، عادت کو پھاڑ دینے والے، یہ خلاف عقل خلاف ہوتے ہیں، اور ایسے افعال کے ان کی نظیر لانا عام لوگوں کے لیے پاسبل نہیں ہوتا، اسے کرامت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو ولایت، ولی اور کرامت ان کا آپس میں بڑا قریبی تعلق ہے۔ جو ولی ہے وہ ولایت کا حامل ہے اور اسے کرامت بھی حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی ولی ہو تو ان کو کرامت ضرور حاصل ہوگی۔ تو ہم مختلف کرامات پر بیان کر رہے تھے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کا واقعہ عرض کیا تھا کہ وہ جنگل میں جا رہا تھا، شیر سامنے آ گیا، اس نے حضرت کی طرف توجہ فرمائی، اس نے اچانک دیکھا کہ حضرت تشریف فرمائے وہاں موجود ہیں، عصا مبارکہ پھینکا تو شیر ڈر کے بھاگ گیا، اور پھر حضرت بھی تشریف لے گئے۔ تو اس پر ہم سمجھا رہے تھے کہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی شرک کا تصور نہیں ہے، اگر ہاں یہ رکھیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ بغیر اللہ کی عطا کے مرید نے توجہ کی، پیر صاحب کو پتہ چل گیا، پیر صاحب مدد کے لیے تشریف لے آئے، تو بالکل کفر و شرک ہے۔ لیکن اگر توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ کی طرف ہو کہ مرید نے اگر پکارا تھا، اپنے پیر کی طرف توجہ کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پکارنے پر یا اس طلب امداد پر مطلع کیا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور پھر ان کو ایک خصوصی انعام ان کی ولایت کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عطا ہوا کہ لمحے بھر میں زمین کو طے کرتے ہوئے وہاں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر جانور بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، اس کے دل میں خیال ڈالا شیر کے کہ تمہیں یہاں سے بھاگنا ہے، خوف میں مبتلا ہوا، بھاگ گیا۔ جیسے آپ پستول گن چلا دیں، گولی کی آواز سن کے شیر بھاگ جائے گا، تو یہ گولی نے ایک اس کے قلب پہ اثر کیا، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جانور کے قلب پہ اثر نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ پوری کائنات اس کے حکم کے تابع ہے۔ تو غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اپنے اولیاء اعظام کو کرامات اور انعامات عطا فرماتا ہے، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تعجب اس وقت ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق نہ حاصل ہوتی، انعام حاصل نہ ہوتا، اور کوئی شخص اپنی بشری طاقت کے ذریعے بغیر اللہ کی عطا کے ایسا کر کے دکھاتا، تو پھر ہم کہتے ہیں بڑے تعجب کی بات ہے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، اور اس کا عقیدہ رکھنا بھی کفر و شرک کے زمرے میں آئے گا۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری کے اندر خود موجود سرکار فرماتے ہیں، خدا کی قسم مجھ پر نہ تمہارا خشوع مخفی ہے اور نہ تمہارے رکوع مخفی ہیں۔ رکوع تو ایک ظاہری عمل ہے، نظر بھی آ جاتا ہے، لیکن خشوع و خضوع یہ تو قلبی کیفیت کا نام ہے۔ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی قلبی کیفیت کو، نماز کے دوران طاری ہونے والی قلبی کیفیت کو جانتے تھے۔ کس طرح؟ اللہ کی عطا سے۔ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنے کی جرات نہیں کر سکتے ہیں کہ بغیر اللہ کی عطا کے، بغیر اللہ کی مدد کے ان کے پاس انعامات تھے، نہیں۔ جو کچھ بھی کسی نبی کے پاس بھی ایک آپ کو بظاہر چھوٹی سی نعمت بھی نظر آئے گی، وہ بھی اللہ کی عطا کردہ ہے، اللہ کی عطا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اس قسم کے واقعات میں کوئی شرک کا تصور نہیں ہے، جب تک اللہ کی عطا، اللہ کے کرم، اللہ کے الہام، اللہ کی مدد کا نظریہ رہے گا تب تک کبھی شرک ثابت نہیں ہوگا۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید کو کوڑ کا مرض ہو گیا، اس کے عزیزوں، دوستوں اور دوسرے لوگوں نے اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا اور ملنا جلنا تک چھوڑ دیا۔ وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور مرض سے نجات کی درخواست کی کہ حضرت آپ دعا فرما دیں۔ آپ نے توجہ فرمائی اور وہ بیماری ایک درخت پر ڈال دی۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ شخص ٹھیک ہو گیا اور درخت خشک ہو گیا۔ دیکھیے کتنی بڑی کرامت ہے
اب آپ کہیں گے جی درخت کا کیا قصور تھا؟ تو کس نے کہا درخت کا قصور تھا؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں ہم مرغی ذبح کرتے ہیں، وہ ہمارے پیٹ میں جاتی ہے، مرغی مر جاتی ہے، تو اب یہ کہیں گے کہ جی مرغی پہ ظلم ہو گیا، مرغی کو مار دیا۔ ایک کے نفع کے لیے دوسرے کا نقصان جائز رکھا گیا ہے۔ آپ مچھلی پکڑتے ہیں، مچھلی مر جاتی ہے، آپ کے پیٹ میں پہنچ جاتی ہے، تو کیا یہ کہیں گے کہ جی اتنی آزادانہ سمندر میں گھوم رہی تھی، مزے سے لائف گزار رہی تھی، کچھ اس کے بچے بھی تھے، اس کی ایک فیملی تھی، اور آپ نے اس کو مار دیا مچھلی کو اور کھا گئے تو اپنے فائدے کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں ہمارے فائدے کے لیے تو پیدا کی ہیں۔ اس وقت جو مرید کا معاملہ تھا یہ اللہ کی طرف سے الہام کردہ تھا کہ آپ اپنے کمال کو ظاہر فرمائیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اور مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال حقیقتاً اللہ کا کمال ہے۔ تو یہ اصل میں اللہ کی قدرت کا ایک عظیم اظہار ہوا، اور کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک بیماری کو ایک سے نکال کر دوسرے پہ ڈال دے، تو لہٰذا وہ ان سے نکلوائی گئی اور درخت پہ ڈلوائی گئی، درخت خشک ہو گیا، مرید صحت مند ہو گیا۔ اس لیے اس میں کوئی ظلم کا تصور نہیں، ظلم کا پہلو نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت کی ایک دلیل ہے۔ انہی کی ایک روایت ہے، انہی کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فرزندوں اور چند مریدین کے ہمراہ ایک صحرا میں پہنچ گئے۔ گرمی، لو، گرد و غبار اور پیاس کی شدت کی وجہ سے سب کے سب بے چین ہو رہے تھے، مگر پاس ادب سے زبان بند تھی، یعنی کون گزارش کرے، خاموشی سے چل رہے ہیں، بڑی لو لگ رہی ہے، گرمی بڑی شدید ہے۔ تو حضرت نے خود ہی فرما دیا کہ اکثر ہمراہیوں کو گرمی اور پیاس کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تو ایک شخص نے عرض کہ حضرت آپ کو سب معلوم ہی ہے، ہم کیا عرض کریں؟ تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور آسمان کی طرف دیکھا۔ ابھی چند ہی قدم آگے بڑھے تھے کہ بادل کا ایک ٹکڑا ظاہر ہو گیا اور پھر اس سے بوندیں ٹپکنے لگیں، جس سے گرد و غبار بیٹھ گیا اور ٹھنڈی ہوا چلنے لگ گئی۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کتنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان اولیاء اعظام کو وجاہت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن ہم بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ ڈبے قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں نہ پھنس جائیے گا۔ اس قسم کے واقعات کو سننے کے بعد عالم ہوش قائم رکھیے گا، سنجیدگی متانت قائم رہے، معیار شریعت اپنے پیش نظر رکھیں۔ جعلی قسم کے لوگوں کے پاس جا کے یہ حسن زن قائم رکھنا کہ شاید اللہ کی بارگاہ کا مقبول بندہ، یہ حماقت کی بات ہے۔ اگر آپ گاڑی ٹھیک کروانی ہے تو آپ گیریج میں لے کر جاتے ہیں، ورک شاپ میں لے کر جاتے ہیں، اور وہاں اس شخص کا ظاہری حلیہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ مکینک کے ہاتھ کالے ہو رہے ہیں، کپڑے کالے، تو بڑے اعتماد سے گاڑی اس کے حوالے کر دیتے ہیں، کیونکہ تمام ظاہری نشانیاں موجود ہیں۔ ایک ورک شاپ کھولا ہوا ہے، مکینک کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہاتھ میں پانا وغیرہ ہے، مطمئن ہو گئے۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ آپ نے گاڑی ٹھیک کروانی اور پھل کی دکان میں چلے گئے اور وہاں پر جا کر ایک عام آدمی جس کے کپڑے بالکل صاف ستھرے سے ہیں، کوئی ہاتھ میں وہ نہیں، اس کو جا کے گاڑی ٹھیک کرنا، تو وہاں پر کیوں نہیں چلے جاتے؟ وہاں اس دن کیوں نہیں قائم کر لیتے کہ شاید یہ پھل والا بھی ٹھیک کر دے گا؟ نہیں، کیونکہ مقام غلط ہے۔ اس شخص پہ کوئی ظاہری، اس شخص کے اندر کوئی ایسی ظاہری علامات نہیں کہ وہ گاڑی ٹھیک کرنے والا ہم اسے قرار دے سکیں۔ لہٰذا اگر بالفرض آپ کا ڈرائیور آپ کو ایسی کسی دکان پہ لے جائے تو آپ اس کو شاید مارنے لگ جائیں کہ بے وقوف گرمی ویسی ہو رہی ہے، تم غلط مقام پہ کیوں لے کر آ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا ذہن خود تسلیم کرتا ہے کہ جس شخص کے اندر کچھ ظاہری علامات ہوں اور وہ مقام درست ہو، وہیں پر جا کر اپنا کام کروانا چاہیے۔ تو پھر دینی معاملات اور اخروی معاملات کے حل کے لیے ایسے جگہ پہنچ جانا جہاں پہ عورتیں سامنے بیٹھی ہیں، قدموں کے اندر گری ہوئی ہیں، حضرت نے ہاتھ میں ہاتھ لیا ہوا ہے عورتوں کے، اور جنات اتارنے کے نام پہ الٹی سیدھی حرکتیں ہو رہی ہیں، اور وہاں پر تصویریں لگی ہوئی ہیں، بڑی بڑی گالیاں بکی جا رہی ہیں، نمازوں کا ہوش نہیں ہے جی، دل کی نمازیں پڑھ رہے ہیں پیر صاحب تو، اور فوٹو کھنچوا رہے ہیں، کتے لڑوا رہے ہیں، چرسیں پی جا رہی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسا شخص اللہ کا ولی ہو؟ اس کے بارے میں تو ولی ہونے کا گمان رکھنا بہت بڑی خطا اور گناہ ہے، کہ ولی تو اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے، اور آپ اس گناہ گار کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ مقرب ہے، یہ تو بہت بری بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بے ادبی کا پہلو نکلتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ایک بے ادبی کا پہلو نکلتا ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ یوں سمجھ لے جیسے ایک آدمی بیٹھا ہو، معظم صاف ستھرے کپڑے ہیں اس کے، وہ مثلا ایک افسر ہے مثال کے طور پر، اور آپ 15-20 چرسی موالیوں کو سامنے کھڑا کر کے کہیں کہ جی یہ تو آپ کے مقرب بندے ہیں، یہ سب آپ کے مقرب لوگ ہیں، قریبی لوگ ہیں، تو اسے بھی برا لگے گا۔ چرسی موالیوں کو پکڑ کے لے یار بول رہا ہے میرے قریبی آدمی ہے، تو یہ کہے گا بھگاؤ ان کو، بھائی میرے کہاں سے قریبی آدمی ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ چرسی موالی سے بھی اگر کسی عام آدمی کی نسبت کر دی جائے تو یہ بری بات ہے،
وہ افسر ناراض ہوگا کہ ان چرسی موالیوں سے میرا تعلق کیوں قائم کیا جا رہا ہے۔ اب خود سوچئے، گناہگار، فاسق و فاجر شخص، اور ہم اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، لا حول ولا قوت۔ تو یہ بھی بہت بڑی بے ادبی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور ہم تو مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ اگر اس قسم کے آستانوں سے آپ کا کوئی رابطہ ہے برا مانے بغیر، آپ فوراً پیچھے ہٹ جائیے، ورنہ کبھی فیض جاری نہیں ہوگا۔ ایمان کا تو جنازہ نکلے گا ہی نکلے گا، دنیا کا بھی نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے نیک لوگ تلاش کریں، ملتے ہیں ٹھیک، نہیں ملتے اللہ تبارک و تعالی انگریزوں کو بھی عطا فرما رہا ہے، کافروں کو بھی عطا فرما رہا ہے، بت پرستوں کو بھی عطا فرما رہا ہے، وہ سب کو دے رہا ہے، تو آپ کو کیسے چھوڑ دے گا؟ کیا یہ ضروری ہے کہ مطلب ہم غلط قسم کے لوگوں میں ہاتھ ضرور ڈالیں، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالی عطا فرمانے والا ہے۔ دنیا کے اندر وسیلہ قائم کرنا بہت اچھا ہے کہ ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے کہ بزرگوں کی صحبت میں رہے، لیکن اگر واقعی کوئی بزرگ آپ کو اپنے اطراف میں نظر نہیں آتا تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے براہ راست لو لگائیں اور اس کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح مقام تک پہنچا دے۔ لیکن یہ سوچنا کہ جب تک صحیح مقام نہیں ملتا اس غلط مقام پہ میں مل جاتا ہوں، یہ غلط ہے۔ اگر آپ رات جاگنا چاہتے ہیں تو کسی کو اپنے اوپر محاسب مقرر کر دیں، کسی کے ساتھ گفتگو کریں، ساری رات جاگتے رہیں گے، ورنہ نیند آ جائے گی۔ اب اگر آپ کسی ایسی جگہ پہنچ گئے کہ ایک آدمی شراب پی رہا تھا، اس نے کہا کہ تمہیں جاگنا ہے نا، میرے ساتھ مل کے شراب پی لو۔ اب خدا نخواستہ آدمی شراب پی لے تو شاید آنکھ لگ جاتی، ویسے سو جاتا تو وہ جاگ بھی جاتا کوئی کھٹکے وٹکے سے، لیکن شراب پینے کے بعد تو مدہوش ہو گیا آدمی، اب تو ٹھوکرے بھی ماریں گے تو نہیں اٹھے گا۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے کہ بعض اوقات کوئی ہمیں خواب غفلت سے جگانے والا نہیں ملتا، لیکن ہم جاگنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم ایسے شخص کے پاس پہنچ جاتے ہیں جو غفلت کی ایسی شراب پلا دیتا ہے کہ اس کے بعد دھکے بھی مارے جاتے ہیں، ٹھوکرے مارے جاتی ہیں، انسان غفلت سے نہیں جاگتا۔ تو سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا اختیار کرنا ہے کیا نہیں۔ دنیا کے اندر جب دنیاوی معاملات، کاروبار کرنا ہے، نوکری کرنی ہے، بیٹا بیٹے کی شادی کرنی ہے، دوستی کرنی ہے، رشتہ داری بڑھانی ہے، محلے داری قائم کرنی ہے، اس میں جب 50 پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد پھر فیصلہ کیا جاتا ہے تو پھر دینی معاملات کے اندر بھولے بھالے بن کر اور اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں پکڑا دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بڑی احتیاط کرنی چاہیے اور شریعت کے مزاج کو سمجھنا چاہیے۔ تو اس لیے ضرور آپ تعلق قائم کریں اللہ کے ولیوں سے، یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے، لیکن صحیح آدمی سے۔ حضرت کی ایک کرامت مزید ہے کہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف میں تشریف فرما تھے، رمضان شریف میں برسات کا موسم آ گیا، پہلی رات بارش کی وجہ سے مسجد کے اندر تراویح پڑھی گئی، جس کی وجہ سے حضرت اور دوسرے لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی، حبس، گرمی، پھر پتہ ہے کہ وہ دور تو پرانا تھا نا کہ وہ پروانے وغیرہ آ گئے، جمع ہو رہے ہیں، لالٹینیں جل رہی ہیں، چراغ جل رہے ہیں تو پروانے جمع ہو گئے، وہ منہ میں گھس رہے ہیں پروانے، اور پریشانی، یہ تمام معاملات جب ہوئے تو تکلیف ہوئی۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگوں سے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے درخواست کی ہے کہ رات کو بارش نہ ہو تاکہ مسجد کے باہر دل جمعی سے نماز ادا کر سکیں۔ اوپن ایریا ہوا ہوگی ذرا تو سکون سے خوش و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں امید ہے کہ ماہ رمضان کے آخر تک رات کے وقت بارش نہیں ہوگی، وثوق سے فرما دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ جیسا آپ نے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا کہ تمام رمضان بارش نہ ہوئی۔ جب عید کا دن آنے لگا، یعنی عید کی رات آئی، چاند رات جس کو کہتے ہیں، تو دوبارہ بارش شروع ہو گئی۔ تو یہ دیکھیں کتنی بڑی کرامت ہے، اور اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے ولی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کتنا بڑا مقام رکھتے ہیں اور کتنا ان کو مقام وجاہت حاصل ہوتا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تفسیر ابن عباس میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد عرض کی کہ یا رب کریم اگر یہی معاملہ ہے تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری پوری امت داخل جنت نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اپنے حبیب کو عطا فرماتا ہے، حبیب کی مرضی، حبیب کی رضا، اور یہی چیز پھر اولیاء اسلام میں بھی منتقل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ چونکہ یہ اولیاء اسلام علماء ہیں اور علماء نبی کے نائب ہوتے ہیں، تو ان کی بھی پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان کو بلند کیا، ان کی وجاہت کو قائم فرمایا کہ زبان سے نکلا اللہ تعالیٰ ویسے ہی برا فرما دیتا۔ ایک اور آپ کا واقعہ، آپ کی کرامت لکھی ہے کہ ایک مسجد کی دیوار اس قدر ٹیڑھی ہو گئی تھی کہ اس کے گرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رہی تھی، بالکل یعنی مائل تھی گرنے پہ۔
آپ نے فرمایا جب تک ہم یہاں ہیں یہ دیوار نہیں. بڑی بات ہے. حضرت اور تمام ہمراہی اسی دیوار کے پاس ہی نماز ادا کرتے رہے اور مراقبے اور ذکر میں مشغول رہے. دیوار جہاں تھی وہیں رہی. لیکن جب حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ وہاں سے روانہ ہو گئے تو دیوار دھڑام سے زمین پر آ گری. تو اب آپ غور فرمائیں کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت کے تصرف سے اس ولایت نے، اس دیوار نے بھی اطاعت کی، آپ کی ولایت کے باعث اور کھڑی رہی. اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ بالکل حقیقی بات ہوگی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دیوار کو روکا. حضرت تشریف لے گئے تو پھر دیوار کو گرنے کی اجازت دے دی گئی. دونوں صورتوں میں حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کے لیے ایک عظمت کا پہلو ہے، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا عظیم اظہار ہے، اور آپ کے لیے ایک کرامت بھی ہے. ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب محمد امین ان کا نام تھا، کئی برس سے بیمار تھے، دواؤں اور دعاؤں سے کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا. اس نے آپ کی خدمت میں عریضہ ارسال کیا، خط بھیجا اور دعا کے لیے التجا کی. حضرت نے جواباً تسلی دی اور اپنا کرتا مبارکہ انہیں پہننے کے لیے بھیجا. راوی کہتے ہیں جو ہی اس شخص نے وہ کرتا پہنا فوراً روح باصحت ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت عطا فرما دی. تو معلوم یہ ہوا کہ ولی کے جسم سے لگنے والی چیزیں، تعلق رکھنے والی چیزوں میں بھی برکت پیدا ہو جاتی ہے، تو خود ولی کی پھر برکات کا عالم کیا ہوگا. تو اس لیے یہ دیکھیں طریقہ رہا ہے اکابرین کا کہ صحت کے حصول کے لیے، اپنی حاجات کی تکمیل کے لیے دیگر اکابرین کے پاس جاتے رہے ہیں، ان سے درخواست کی ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے کہا. آپ غور فرمائے کہ اتنے عرصے تک اس شخص کے دل میں کیوں نہیں خیال آیا کہ وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو جائے، اور اتنے عرصے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شفا کیوں نہیں عطا فرمائی. یہ تمام راز کی باتیں ہیں. یقینی سی بات ہے اتنے عرصے تک اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمایا، اور اس بیماری کے دور کرنے کا وسیلہ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ ہوں گے، یہی ارادہ الہیہ تھا. تو اس کو کون بدل سکتا ہے؟ لہٰذا وہی ہوا کہ جب آپ کی خدمت میں عریضہ آیا، دعا فرمائی اور اس کو صحت حاصل ہوئی. اللہ تعالی ہمیں بھی ان تمام واقعات پہ غور و تفکر کر کے اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.